فقیر نے کہا بادشاہ یہ تخت ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ بادشاہی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ تجھے پتہ ہو کہ موت کے بعد بادشاہ اور فقیر برابر ہو جاتے، قبر میں جانے کے بعد امیر اور غریب برابر ہو جاتے۔ اگر تو کسی کی قبر کھول کر دیکھے تو یہ معلوم ہرگز نہیں کر سکے گا کہ کون سخی ہے کون منگتا ہے، کون بادشاہ ہے کون فقیر ہے، کون شاہ ہے کون گدا ہے۔ ہرگز معلوم نہیں کر سکے گا کہ یہ شخص جس کی کھوپڑی کو مٹی نے کھا لیا، جس کا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا، جس کی خوبصورت اور نشیلی آنکھیں کیڑوں اور مکوڑوں کی غذا بن گئی، یہ زندگی میں کس مرتبے اور شان کا مالک تھا۔ ہرگز معلوم نہیں کر سکے۔ ہے جب چلتا تھا تو ہزاروں بندے پیچھے چلتے تھے، ہزاروں بندے سلوٹ کرتے تھے۔ جب یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے لگام پکڑتا تھا تو ایسے سمجھتا تھا کہ کائنات کا سارا نظام میری مٹھی میں آ گیا ہو۔ ہے جب مرا، قبر میں جانے کے بعد ہر وقت تخت کو، بادشاہی کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کا سوچنے والی قیمتی کھوپڑی مٹی کا رزق بن گئی، موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا۔ فقیر نے کہا بادشاہ یہ حشر صرف ان مرنے والے حکمرانوں کا نہیں ہوا، تیرا بھی ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بادشاہ نے کہا فقیر میاں مجھے کوئی اچھی سی نصیحت کریں۔ فقیر نے کہا بادشاہ ایک تو خدا نہ بننا، دوسرا رسول نہ بننا۔ کہا استغفر اللہ فقیر میاں، اس کا کوئی مسلمان تصور بھی کیسے کر سکتا ہے، خدا بننا رسول بننا؟ لہٰذا مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا کہہ دیا۔ فقیر نے کہا بادشاہ خدا بننے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ خواہش کرو کہ تم زندگی میں جو چاہو وہ ہو جائے، لہٰذا یہ شان صرف اللہ کی، جو چاہو وہ ہو جائے، ہرگز نہیں، یہ شان صرف اللہ کی۔ اور رسول بننے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ تمنا کرو کہ ساری دنیا مجھ سے ہی عقیدت رکھے، لہٰذا یہ مقام صرف رسول اللہ کا ہے۔ خدا بھی نہ بننا، رسول بھی نہ بننا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اس ظالم بادشاہ نے پکی توبہ کی۔ پکی توبہ کرنے کے بعد اپنے دل کا تعلق کریم رب سے جوڑ لیا۔ پھر اس نے اپنے رب کو اتنا راضی کیا، صبح ہے تو قیام میں ہے، سجدے میں، شام ہے تو نماز میں ہے، اللہ اکبر، رات ہے تو نفلیں پڑھ رہا ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں جب یہ بادشاہ پہلے تو ظالم تھا، لیکن توبہ کرنے کے بعد جب یہ مرا تھا نماز کی حالت میں مرا۔